السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ، آیات مقدسہ 172 اور 173 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم و شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے جب اس رکوع کا آغاز فرمایا اور تربیت فرمائی ہماری، تو وہاں فرمایا تھا یا ایہا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اللہ کے جو وسائل ہیں ان میں سے کھاؤ، ہیں تمہارے استعمال کے لیے، کھانے پینے کے لیے ہیں، لیکن حلالا طیبا، حلال ہوں، طیب ہوں، جائز اور پاکیزہ۔ پھر اللہ رب العزت نے دلائل ارشاد فرمائے اور فکری ہماری تربیت فرمائی کہ شیطان سے بچو، ان سے دور رہو۔ اور پھر سماجی سطح پر لوگوں کی سطح، جو کفار، مشرکین اور منافقین ہیں، متکبرین ہیں، بڑے بڑے مافیاز ہیں، ان کی سطح ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ تو ہیں ہی وہ مزاج اور سوچ رکھنے والے جو اللہ کی رہنمائی، حق اور سچ اور صراط مستقیم کو سننا نہیں چاہتے، دیکھنا ہی نہیں چاہتے، سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ یہ ساری گفتگو ارشاد فرما کر ان کو بے وقوف قرار دیتے ہیں۔ ہمیں عقل و شعور اور فہم، اس کی تربیت فرماتے ہیں۔ اور اب اللہ نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا، سچی جماعت کو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ یہاں بھی فکری تربیت ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے کہا کھاؤ، لیکن پاکیزہ، اور سمجھو، عقل و شعور یہ پیدا کرو کہ رزقناکم، ہم نے دیا ہے۔ میرے عزیزو، بتائیں ذرا مجھے، اس سے بڑی واضح رہنمائی ہو سکتی ہے؟ کبھی اللہ قرآن پاک میں یہ کہتے ہیں کہ تم نے کیا، تم نے پیدا کیا؟ ہاں، اگر تم کی نسبت سے ہے تو محنت سے ہے۔ اللہ کہتے ہیں محنت کرو، ریسرچ کرو، غور و فکر کرو، لیکن پہلا نکتہ یاد رکھو، وہ یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، وسائل رزق اللہ کے ہیں۔ اب آپ کھاؤ، لیکن واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ پچھلے دروس میں ہم نے عبادت
کا مفہوم عرض کیا تھا، پھر شکر کا بھی مفہوم عرض ہوا ہے۔ میرے عزیزو، جنہوں نے دروس وہ سنے ہیں یقیناً تفصیلات ان کے سامنے ہیں، لیکن یاد رکھو اللہ کا جو تعلق ہے وہ ذکر میں ہے، شکر میں ہے، اللہ سے جوڑ پیدا کرنے میں ہے۔ اور عبادت، سچی جماعت ایمان والوں کی ہر گھڑی، ہر لمحہ، سیکنڈ وہ عبادت ہے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے جو ان کی سوچ ہے، زندگی گزارنے کا سسٹم، وہ اللہ سے لیتے ہیں، رہنمائی اللہ سے لیتے ہیں۔ وہ سماجی رہنمائی ہو، سیاسی رہنمائی ہو، معاشی رہنمائی ہو، ایجادات کی رہنمائی ہو، وہ اللہ سے لیتے ہیں۔ وہ چیزیں جو طیب نہیں ہے، حلال نہیں ہے، وہ کون سی ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں انما، یقیناً، حرم، حرام کیا ہے، علیکم، تم پر، اللہ نے تم پر یعنی تمام انسانوں پر حرام کیا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں؟ چار چیزیں۔ ایک تو اپنی ذات کے اعتبار سے حرام ہے، 3 چیزیں جو ہیں، اور ایک چیز جو ہے وہ نسبت سے حرام ہے۔ جو چیزیں ذات میں حرام ہے وہ کون سی ہیں؟ المیتہ، مردار، مردہ جانور۔ ایک جانور وہ جو مردہ ہے، جس کو ذبح نہیں کیا گیا، گلے پر چھری نہیں پھیری گئی، وہ حرام ہے، وہ مردار ہے، مر گیا جانور، اب اس کے اندر ہی خون رہ گیا ہے، وہ زہریلا خون اس کے جسم سے نکلا ہی نہیں ہے، لہذا وہ جانور جو مردہ ہے، مر گیا ہے، وہ حرام ہے۔ میرے عزیزو، یہ کیوں حرام ہے؟ یہ چاروں چیزیں کیوں حرام ہیں؟ یہ انسانی جسم کی نشو و ارتقاء کے لیے، اس کی غذائی اعتبار سے اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ دوسری چیز والدم، اور خون، خون بھی حرام ہے۔ ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، خون نکلتا ہے، وہ زہریلا خون ہے وہ، اور جب کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو وہ زہر نکل جاتا ہے اس سے، اب وہ جانور حلال ہے لیکن خون حرام ہے، وہ جو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے۔ اب اگر کوئی ایسا خون ہے جیسا بعض جانوروں پر لگا ہوتا ہے، جس کے بعض حصوں پر لگا ہوتا ہے، جب ہم اس کا گوشت کاٹتے ہیں تو بعض حصوں پر خون لگا ہوتا ہے، وہ تو حرام نہیں ہے، وہ تو زہریلا نہیں ہے۔ کیوں؟ زہر تو نکل گیا۔ بلکہ بعض اطباء تو یہ کہتے ہیں کہ گوشت کو دھوئے بغیر پکانا چاہیے، صاف ستھرا ہے، کوئی گند شند نہیں لگا ہوا، بال نہیں لگے ہوئے، ویسے صاف کر لیں کپڑے سے اور اس کو پکا لیں، اور اس میں اگر خون کا گزر رہا ہے وہ حرام نہیں ہے۔ یہ وہ خون حرام ہے جو ذبح کرتے وقت وہاں گرتا ہے اور بہتا ہے۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت۔ یہ جو خنزیر ہے یہ نجس العین ہے، یعنی اپنی ذات کے اندر یہ ناپاک ہے، اس کو دوسری جگہ پر نجسن کہا گیا ہے کہ نجس ہے یہ، اور اس کا بال ہر عضو ناپاک ہے۔ خنزیر کیوں؟ اس کے گوشت کے اندر وہ حیوانی طاقت ہے یا حیوانیت ہے جو انسانی سوسائٹیوں کے لیے نقصان دہ۔ اللہ نے انسان کو حیوانیت اور ملکیت سے مرکب پیدا کیا ہے۔ وہ گوشت، وہ سوچ، وہ رویہ، وہ عمل جو انسانی سماج کو نقصان پہنچاتا ہے وہ حرام ہے۔ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ،
اور وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر ذبح کیا جائے، کسی اور کا نام اس پر لیا جائے، کسی بت کا، کسی بزرگ کا، کسی عنوان سے بھی، یہ نسبت سے حرام ہے۔ جانور تو جائز ہے وہ، لیکن نسبت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف ہوگی تو یہ حرام ہے۔ آج یہ بڑا حساس کیس ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی نام تو اللہ کا ہم نے لیا ہے نا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا ہے، او بھائی دیکھنا یہ ہے کہ عنوان کس کا ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ، پس جو شخص مجبور ہوا، غیر باغ ولا عاد، دو شرطیں ہیں اگر بندے میں اضطراری حالت ہے۔ اضطراری حالت کتنے دنوں کی ہوتی ہے؟ کم از کم 3 دن تو ہونا چاہیے۔ ایک بندہ ہے جس کو بھوک پیاس لگی ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں مل رہی، 3 دن اس نے انتظار کیا، 5 دن کیا، اب کیا اللہ کا حکم ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ ہے حالت اضطراری، اب یہ کھا پی سکتا ہے، لیکن کتنا؟ 2 شرطیں ہیں۔ ایک ہے غیر باغ، انسان جب اس کو کھائے پیے تو شوق سے نہ کھائے، اس میں لذت کی طلب نہیں ہونی چاہیے، صرف اتنا کھانا ہے اور اتنی فکر ہونی چاہیے کہ میں مر نہ جاؤں، زندگی کی رمق چل پڑے، بس یہ مقصد ہے اس کا۔ ولا عادن، اور دوسرا بھی، ایک تو انسان میں وہ یعنی شہوت، وہ لذت، طلب لذت، اور دوسرا حد سے زیادہ بڑھ کے کھانا، یعنی جتنی زندگی بچ سکتی ہے اس سے زیادہ کھانا۔ ایک نوالے سے بچ سکتی ہے تو 2-3 کھانا، یا 3 نوالوں سے بچ سکتی ہے تو 5 کھانا، یہ تو فیصلہ کرنا پڑے گا حالات کے مطابق۔ لیکن 2 شرطیں ہیں، یہ بھی قانون اور ضابطہ ہو گیا۔ ایک شرط یہ ہے کہ دل میں نفرت رکھے، خواہش پیدا نہ کرے، اللہ سے توبہ کرے کہ یا اللہ تو مجھے معاف فرما، یہ مجبوری ہے میری، لہذا اتنا کھائے جتنی زندگی کا سسٹم چل جائے، اور دوسرا تجاوز نہ کرے۔ فلا اسم علیہ، ایسے شخص پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص حالت اضطراری میں اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ مجھے معاف فرما، اب میں مجبور ہوں، 3 دن بھوکھا اور پیاسا ہوں، 5 دن بھوکھا اور پیاسا ہوں، لیکن میں اس کو جائز نہیں سمجھتا، کوئی لذت نہیں ہے، طلب نہیں ہے، اور اسی طریقے سے میں حد سے نہیں بڑھوں گا بلکہ مناسب طریقے سے کھاؤں پیوں گا، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے جائز ہے۔ فلا اسم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اگر ایک تقوی والا انسان ہے، بڑا اونچا درجے کا اللہ سے تعلق والا انسان، وہ یہ نہیں کھانا پینا چاہتا، نہیں ایسی اس کی کوشش، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے آخر میں یہ ارشاد فرما دیا کہ غفور الرحیم ہے، وہ چاہتا ہے آپ پہ رحم کرے، آپ کی مجبوریوں کو سمجھے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کا ہمیشہ انسان پر رحم و کرم جاری رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائیں، شعور عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.